الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ آج کا ہمارا ٹاپک امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گورنر مدینہ سے ملاقات۔ کیا یزید فاسق و فاجر تھا؟ ولید و یزید کی خط و کتابت، آج ہم اس بارے میں پڑھیں گے۔ امام پاک کی گورنر سے ملاقات ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاصد ولید کو واپس کرنے کے بعد اپنے گھر تشریف لے گئے اور 30 جوانوں کو مصلح کر کے فرمایا میرے ساتھ دارالامارات چلو اور ولید کے دروازے پر بیٹھ جانا، اگر میں تمہیں بلاؤں یا میری آواز بلند ہو تو اندر چلے آنا، اور جب تک باہر نہ آؤں واپس ہرگز نہ جانا۔ آپ ان جوانوں کو لے کر دارالامارات گئے اور خود اندر چلے گئے اور سلام کے الفاظ کہہ کر آپ تشریف رکھیے، آپ نے بیٹھ گئے۔ ولید نے آپ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کو کہا۔ آپ نے تعزیت کے بعد فرمایا مجھ جیسے آدمی کا چھپ کر بیعت کرنا مناسب نہیں، کل سب لوگوں کو اعلان کر کے جمع کرو اور اس وقت جو مناسب ہوگا عمل میں لایا جائے گا۔ ولید امن اور صلح پسند آدمی تھا۔ اس نے کہا آپ نہایت سنجیدہ گفتگو فرمائی ہے، آپ واپس تشریف لے جائیں۔ جب آپ اٹھ کر چلے گئے تو مروان نے ولید سے برہم ہو کر کہا اگر تم نے اس وقت ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو دوبارہ پکڑنے پر قادر نہ ہو سکو گے، ان کو پکڑ کر قید میں ڈال دو یہاں تک کہ یزید کی بیعت کر لیں، اور اگر انکار کریں تو ان کو قتل کر دینا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ سن کر غضبناک ہوئے اور فرمایا اے ابن زرقہ، تم میں سے کس کو طاقت ہے کہ میرے متعلق ایسی حرکت کا ارتکاب کر سکے؟ اے ابن زرقہ تو جھوٹا اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ باہر تشریف لے گئے۔ مروان نے ولید سے کہا تو نے تو میری بات نہیں مانی، خدا کی قسم اب تم ان پر قابو نہ پا سکو گے، یہ بہترین موقع تھا کہ ہم تم ان کو قتل کر دیتے۔ ولید نے کہا تم پر افسوس، تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو جس سے میرے دین کی تباہی ہے۔ کیا میں نے اس لیے نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا کہ وہ یزید کی بیعت نہیں کرتے؟ اگر مجھے دنیا بھر کے مال و متاع مل جائیں تو بھی میں قتل نہیں کروں گا۔ اے مروان، کل قیامت کے دن قاتلان حسین کو دامن نیکیوں سے خالی ہوگا اور ایسا شخص عذاب الہی کا مستحق ہے۔ یزید شرابی تھا، فاجر تھا، فاسق تھا، بد اخلاق تھا، گستاخ رسول تھا، گستاخ اہل بیت تھا اور بے ادب تھا، اس لیے امام علی مقام نے یزید جیسے بدقماش شخص کی بیعت کرنے کو ہرگز منع کر دیا تھا۔ ولید نے تمام صورتحال لکھ کر یزید کو بھیج دی کہ جس کے جواب میں یزید نے لکھا کہ دوبارہ ان لوگوں کو جمع کیا جائے اور امام حسین کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دیا جائے۔ ولید نے خط پڑھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی صدا بلند کری اور ساتھ ہی کہا یزید اگر روئے زمین کی بادشاہی بھی دے دے تو بھی میں نواز رسول علیہ السلام کو شہید کرنے کی جرات نہ کر سکوں گا، اور یزید کے حکم و دوری پر جو بھی مجھے سزا ملے گی میں اسے برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ ولید نے کسی رازدار کے ذریعے یزید کا مضمون سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو لکھ کر بھیج دیا اور پیغام بھیجا کہ اے ابن رسول، یزید کے متواتر خطوط آ رہے ہیں، میں آپ کو قتل کروں چونکہ میں محب اہل بیت ہوں اور اس سلسلے میں سخت حیران ہوں۔ آپ بوقت روزہ شب روزہ انور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے اور سلام بجا لائے اور قبر مبارک سے لپٹ کر اس قدر امام علی مقام روئے کہ در و دیوار بھی رونے لگے۔ روتے روتے یہ کہتے تھے کندھوں پر چڑھا کر کھلانے والے نانا جان، سینے سے چمٹا کر پیار کرنے والے نانا جان، میرے پشت اقدس پر چڑھ جانے پر سجدہ لمبا کر جانے والے نانا جان، اے میرے ناز اٹھانے والے نانا جان، آج میرا حال دیکھیے، میں غمگین و پریشان ہوں، اشک بار ہوں، کوئی موس نہیں، کوئی موس نہیں، کوئی محرم راز نہیں، بجز درد غم کے کوئی ہمدم نہیں، آہ درد دل کس سے کہیں اور زخم جگر کب تک سیئیں، اسی دن کے لیے پالا تھا مجھ کو آپ نے نانا، اسی کے واسطے ماں نے مجھ کو دودھ پلوایا، اسی کے واسطے جبرائیل گوارا جلاتے رہے، ہمیشہ میوے جنت کی مجھے لا کر کھلاتے رہے۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام مدینہ منورہ سے الوداع کہتے ہوئے گئے، ان کا کیا حال ہوگا یہ تصور دل کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ وہ کیا وقت تھا جب نواز رسول، جگر گوشہ بطول، سرور قلب حسن مجتبی مدینہ طیبہ سے الوداع ہو رہے ہیں۔ اس طرح رات گزر گئی، صبح واپس گھر آ گئے اور دوسری رات پر روضہ اقدس معطر و منور پر حاضر دی۔ اس کے بعد
دوسری رات روتے روتے مزار پر انوار پر سر رکھ کر سو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماں لشکر ملائکہ تشریف لائے، امام علی مقام کے سر انور کو اپنے سینے مقدس سے لگایا، پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور فرمایا اے حسین، اے میرے بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت کے لوگ کربلا میں تمہیں قطرہ آب سے ترسا کر اور تیروں کا مینہ برسا کر شربت شہادت پلائیں گے، وہ ایسی حرکت کے باوجود میری شفاعت کی امید رکھیں گے، حالانکہ قیامت میں یہ لوگ میری شفاعت سے محروم رہیں گے۔ اے حسین، اے میرے بیٹے، اے میرے دلبر، تمہارے ماں باپ اور برادران سب حزن و ملال کے ساتھ میرے پاس آئے ہیں اور تو بھی نہایت مغموم میرے پاس آیا ہے۔ تیرے لیے جنت میں بہت بڑا مقام اللہ نے تیار کر رکھا ہے جو شہادت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ امام علی مقام نے فرمایا، حالت خواب میں عرض کی، مجھے دنیا میں رہنے کی خواہش نہیں نانا جان، مجھے قبر کے اندر اپنے پاس ہی بلا لیجئے۔ حضور سرور کائنات نے فرمایا، بیٹا تیرا دنیا میں رہنا بہت ضروری ہے تاکہ شہادت کا مرتبہ حاصل کر کے ثواب عظیم کو پہنچے۔ دیکھیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا ظلم و ستم ہوا، تکلیفیں برداشت کری، ظلم سہے، تلواروں کے سائے میں نماز پڑھی، لیکن یزید سے بیعت نہیں کری۔ آج ہم نے سبق دیا امام حسین نے کہ حکمرانوں کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی، دین اسلام پر سر دے دینا۔ ہمیں دعا کرتے ہیں کہ امام علی مقام کی سیرت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت